اور سود سراسر ظلم و ستم کی بنیاد پر ہے. سود کی بنیاد سراسر ظلم و ستم. اور مجھے ڈاکٹر صاحب کی زبانی ہی پتہ چلا کہ گلی گلی میں لوگ سود پہ پیسے دیتے. ہمارے ملک کے ڈوبنے کا سبب سیاستدان نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. سارے اخبار بھرے پڑے ہیں، پیپل پارٹی نے یہ کر دیا، کاف لیگ نے یہ کر دیا، نون لیگ نے یہ کر دیا. نہیں نہیں نہیں، ہم سب مجرم ہیں. ہم سب کے اجتماعی گناہوں نے اس ملک کو ڈبویا ہے. حکمران تو چند ہیں، ان کے بگاڑ سے بنو امیہ بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے، لیکن اللہ کی رحمتیں، برکتیں، فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے تھے. بنو عباس بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے تھے کہ عوام الناس سب اللہ کی ماننے والے تھے اور سب اللہ کے فرما بردار تھے. 18 کروڑ انسانوں میں اس قدر نافرمانی پھیل چکی ہے کہ حکمرانوں کا گلہ کرنا یہ ظلم ہے. ہمیں اپنا گلہ کرنا چاہیے کہ گھر گھر میں جو ماں کو ذلیل کیا جاتا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتلا دیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. تو ماؤں کو ذلیل کرنے کون سا گھر ہے جہاں مائیں سکھ کا سانس لے رہی ہیں؟ ان کے آنسو جو گرتے ہیں تو اسی دھرتی پر گرتے ہیں. کائنات میں ہلچل کیسے نہیں مچے گی؟ تو ہمارے اجتماعی، میں تو حیران ہو گیا کہ گلی گلی میں لوگ سود پہ پیسے دیتے. تو جب پورا معاشرہ اللہ سے اعلان جنگ کر چکا ہو تو پیپل پارٹی کو گالی دینا یا کاف نون لیگ کو گالی دینا کون سی عقل مندی کی بات؟ جب اللہ کہہ رہا ہے فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سود چھوڑ دو یا پھر میرے اور میرے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اپنے آخری حج میں سود حرام قرار دیا، یعنی اس پر تنفیذ ہوئی. سود کی حرمت تو پہلے آ چکی تھی، سود ختم. اور سب سے پہلے میرے چچا عباس کا سود ختم. عباس پورا ایک بینک تھے. تو انہوں نے فرمایا میرے نبی نے میرا سود ختم کیا، میں اس کی طفیل اصل بھی ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اصل ختم کیا. اس سخاوت قربانی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک کوئی 520-30 سال ان کی اولاد کو حکومت دی. اور مورخین علماء لکھتے ہیں کہ عباس کے مال کی قربانی پر اللہ نے عباس کی اولاد کو یہ حکومت عطا فرمائی. تو اسلام کا سبق بخل کا نہیں. زکوٰۃ تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف مالدار خرچ نہ کریں، غریب بھی خرچ کریں، غریب بھی خرچ کریں. کہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا زکوٰۃ کا لفظ قرآن میں آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا 10 دفعہ. آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ 9 دفعہ، اور آتینا الزکاۃ 1 دفعہ. اے عورتوں زکوٰۃ دو، اے مردوں زکوٰۃ دو، 10 دفعہ آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ، آتوا الزکاۃ. اس کے علاوہ ہے مما رزقناہم ينفقون، انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ جو خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا، تھوڑا دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، زیادہ دیا ہے تو اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور یہ خرچ کیا ہوا اللہ کے خزانوں میں جمع ہوتا ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے 1 روپیہ بھی کوئی دے دے تو وہ بھی بڑی حیثیت رکھتا ہے. تو مجھے اسی وقت ایک حدیث یاد آئی تھی، میں نے کہا میں پیش کروں گا. میرے نبی نے فرمایا سبق درہم 100,000 درہم، 1 درہم اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا اجر 1,00,000 درہم سے زیادہ ہو گیا. تو صحابہ حیران ہو کر دیکھنے کہ یا رسول اللہ کیسے ہو گیا؟ کتھے ہک کے کتھے 1,00,000 ناندج برابری کیوں ہو سکتی، کیسے ہو گیا؟ تو آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 درہم
اور ایک آدمی لاکھوں پتی. 2 درہم والے نے 1 درہم اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا اور لاکھوں پتی نے 1 لاکھ اللہ کے نام پہ صدقہ کیا. 2 درہم والے نے اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کے نام پہ دے دیا، ٹھیک، 1/2، اور لاکھوں والے نے اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ کے نام پہ دیا. جب یہ ترازو میں تلے گا تو 1 درہم کا وزن 1 لاکھ سے زیادہ ہو جائے. پھر ایک واقعہ اور سناتا ہوں. تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا مال لگاؤ، تنگی آئی ہوئی، فی ساعت العسرہ، قرآن نے بھی کہا، تنگ دستی کا موقع تھا تو آپ نے کہا مال لگاؤ. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کا سامان، کھانا، سواریاں، بوریوں کو بند کرنے کے لیے دھاگا، سوئی تک اپنے گھر سے دیا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 1,000 من کھجور، 1,000 من کھجور آ کر پیش کی. 1,000 من کھجور 30,000 کے لشکر کے لیے. ایک صحابی ہیں ابو عقیل، غریب آدمی، انہوں نے سنا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ مال خرچ کرو، تو وہ گئے ایک یہودی کے باغ میں. بھائی کوئی مزدوری ہے؟ پانی لگاؤ. تو وہ ساری رات کھیت کو پانی لگاتے رہے، کھجوروں کو پانی لگا، ساری رات فجر کی نماز تک مزدوری کی. تو اس نے ان کو 6 سیر کھجوریں، تو انہوں نے 3 سیر گھر میں دے دی اور 3 سیر جھولی میں ڈال کے، وہ جھولی ایسے لے کر آئے شرماتے ہوئے، کتنے 1,000 من تے کتنے 3 سیر، کوئی ہے نسبت؟ تو جھولی میں لے آگا شرماتے ہوئے آ رہے. وہ منافق ہنسنے لگے، آ گیا وڈا سخی، وہ جا گھر لے جا پترا نو کھوا، کملانا ہوئے تھا، تیرے 3 سیر نال کی بن جاونا ہے. تو وہ اور بیچارے نا دبک گئے اور پریشان ہو گئے اور بڑے شرمندہ سے ہو کے آ رہے. جب اللہ کے محبوب کی مجلس میں آئے تو آپ نے کہا ابو عقیل کی کھجوریں لے لو اور ساری کھجوروں کے اوپر برکت کے لیے پھیلا دیا جائے. کہ میرا رب مقدار نہیں دیکھتا، کیفیت دیکھتا ہے. ایک اور بتاؤں، ایک صحابی نے عرض کی، ایک صحابی رات کو، یا اللہ اب تیرا نبی کہہ رہا ہے میں مال لگاؤں، میرے پاس تو ہے نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ تو کہنے لگے یا اللہ جس نے میری بےزتی کی اور میرا اس پہ حق بنا، میں اس کا صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں تیرے نام پر. تو جو فجر کی نماز ہوئی تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو کوئی نہیں اٹھا، وہ بھی نہیں اٹھے. پھر آپ نے دوبارہ کہا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر وہ کھڑے ہو گئے، کہا جی آپ کی ترغیب تھی مال لگاؤں، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں نے کہا یا اللہ جس نے میری بےزتی کی اور میرا اس پہ حق بن گیا تو میں نے اس کا صدقہ تیرے نام پہ کیا. تو آپ نے کہا تیرے صدقے کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے. مقدار نہیں، کیفیت دیکھی جاتی. پھر اور بتاؤں، تبوک کا ہی موقع ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مالدار تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر تھے. تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر ساری زندگی یہ دوڑ لگاتے رہے کسی طرح ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن ہو نہ سکا کبھی. مقابلہ ساری زندگی کیا، نیکیوں میں تو مقابلہ کرنا ہی چاہیے. ایک دفعہ اما عائشہ باہر صحن میں لیٹی ہوئی تھیں اللہ کے نبی کے ساتھ، تاروں بھری رات تھی، اندھیری. تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں؟ تو ہم نے کہا ہاں عمر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چپ لگ گئی. ان کے جی میں تھا کہ میرے باپ کے بارے میں کہتے تو عمر کا آ گیا. تو آپ نے محسوس فرما لیا کہ عائشہ چپ ہو گئی ہے. تو آپ نے کہا عائشہ
تیرے باپ کی ایک رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے۔ کون سی رات؟ غار ثور والی رات۔ جب آپ 27 کو نکلے، 27 صفر کو آپ نکلے، 14 ستمبر 27 صفر 14 ہجری آپ نکلے ہیں۔ وہ کفار مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، ابو بکر کو ساتھ لیا۔ تو ابو بکر کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو۔ کہ یا رسول اللہ، جب خیال آتا ہے کوئی آگے چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میرے اوپر آئے، اور جب خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر حملہ ہو۔ تو ہمارے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ کھوجی پاؤں کو ڈھونڈ نہ سکے۔ تو جب غار وہ پہاڑ پہ چڑھنے کا موقع آیا تو آپ کے پاؤں اتنے زخمی ہو چکے تھے، آپ سے چڑھا نہیں گیا۔ تو ابو بکر نے آپ کو اپنی کمر پہ اٹھایا اور پورا پہاڑ چڑھ کے اوپر لے کے پھر آپ کو باہر کھڑا کیا، اندر گئے، سارے غار کو صاف کیا تو اس میں سوراخ تھے، پگڑی اتاری، پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر باقی رہ گئے، پھر کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ یہ اس رات کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری۔ یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ تو آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ابو بکر، کرتا، پگڑی کوئی نہیں۔ جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کیا، تیری پگڑی، کرتا کدھر؟ کہ یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے کافی سارے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں نے سب پھاڑ کے ان کو بند کر دیا ہے۔ تو ایک دم آپ کے آنسو چھلکے اور آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اس وقت جبریل اترے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ یہ رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو شوق لگا کہ اب ابو بکر ہے غریب، میں ہوں مالدار، آج میں بڑھ جاؤں گا ورنہ ساری زندگی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اپنے مال کے 2 حصے کی آدھا لے کر آئے اور آدھا گھر چھوڑ دیا۔ ان کا مال یوں سمجھو اتنی بڑی گٹھڑی۔ ابو بکر جو کچھ گھر میں تھا سارا باندھ کے لائے، دیوار پہ ایسے ایسے ہاتھ مار رہے تھے، ایسے ایسے۔ بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہاں ایک سوئی لٹکائی تھی وہ بھی لے جانا چاہتا۔ اب دونوں مال سامنے رکھ دیے گئے، یہ ابو بکر کا، یہ عمر کا۔ عمر کا ایسا، ابو بکر کا ایسا۔ جب کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں؟ یہ تو نہیں پوچھتے کہ اور پیچھے کتنے ہیں، یہ پوچھنے کا سوال ہے۔ کوئی ہمیں آ کے چندہ دیتا ہے تو وہ ہم پوچھتے ہیں جی کتنے؟ 1,10,500۔ کہتا جی 1 لاکھ، بہت اچھا۔ کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اور بینک میں پیچھے کتنے پڑے؟ یہ انتہائی بے محل سوال ہے، بے موقع سوال ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ جناب اور پیچھا کتنے پہن تو اکثر میرے اگلے بھی پیچھا کرو، پتہ نہیں تیری تو نیت ہی خراب لگتی۔ تو اس موقع کا یہ سوال ہے ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہے، سوال یہ ہے عمر کتنا ہے؟ کہ جی 10,000۔ ابو بکر کتنا ہے؟ کہ جی 3,000۔ تو اگر یہ سوال جو موقع کا بنتا ہے، اگر یہی سوال میرے نبی کرتے تو عمر جیت گئے تھے، ابو بکر ہار گئے تھے۔ تو میں قربان جاؤں، میرا نبی تو دیکھ رہا تھا کون کیا قربانی کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی الٹا دیا تاکہ جیت ابو بکر کی رہے۔ تو آپ نے کہا عمر
کم خلفت کم ترکت لأہلک. سبحان واہ واہ واہ. عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جو ہوں یہ سوال سنا حضرت عمر اس ویلے وہ میں گیا. انہیں اسی وقت پتا چل گیا کہ میں گیا. انہیں یقین تھا ابو بکر بو کر دے کے آونا. عمر کم خلف تھا. عمر بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ایک دم پیسے بڑے جوش میں کھڑے تھے. این ہو گئے. کہا جی بڑی مری مری آواز میں کہا جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لے کر آیا ہوں. ابو بکر کم خلف تھا. تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا جی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں باقی سب کچھ لے کے آ گیا. تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر تیرے تو اگاں کوئی نہیں بچ سکتا, تجھ سے آگے میں نہیں نکل سکتا. تو میرے بھائیو بہنوں, مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے. ہم تو سخاوت کا سبق ہی بھول کے سودی نظام نے, حرص و ہوس کے مزاج نے ہمیں ظالم بنا دی, درندہ بنا دی.